السلام علیکم ویورز، میں آج آپ لوگوں کے لیے افلاطون کی بائیوگرافی لایا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ افلاطون کا پہلے نام کیا تھا، افلاطون کب اور کہاں پیدا ہوا۔ ساری ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا شارٹ فارم میں۔ اگرچہ عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ افلاطون دنیا کا سب سے بڑا فلسفی تھا، لیکن اس نے جو مکالمات لکھے ہیں ان میں وہ دوسروں کے اقوال نقل کرتا ہے۔ اس لیے مدت سے یہ بحث چلی آتی ہے کہ اس کے فلسفے میں کتنا حصہ اس کا اپنا ہے اور کتنا سقراط یا دوسرے حکیموں کا ہے، جن کا وہ اکثر ذکر کیا کرتا ہے۔ افلاطون کا پہلا نام ارسطوکلیس تھا، بعد میں افلاطون ہوا۔ یہ غالباً ایتھنز میں 427 قبل مسیح کے لگ بھگ پیدا ہوا اور اچھے خاندان کے لڑکوں کی طرح ادبیات، موسیقی اور ریاضیات کی تعلیم حاصل کی۔ وہ شعر بھی کہتا تھا اور پہلوان اور کسرتی بھی بہت اچھا تھا۔ 20 سال کی عمر میں وہ سقراط کا شاگرد ہوا اور 8 سال تک اس سے علم حاصل کرتا رہا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سقراط سے اس کے وہ گہرے تعلقات نہ تھے جو سقراط کے اپنے دوسرے شاگردوں کے ساتھ تھے۔ مثلاً سقراط نے خودکشی سے پہلے دوستوں سے جو گفتگو کی تھی اس میں افلاطون موجود نہ تھا۔ استاد کے مرنے کے بعد افلاطون نے سائرین، مصر، اٹلی اور سسلی کے سفر کیے اور میگارا کے مقام پر حکیم کی شاگردی بھی اختیار کی۔ 328 قبل مسیح کے قریب وہ گرفتار ہو گیا اور غلام بنا کر بیچ ڈالا گیا، لیکن بعد میں دوستوں نے فدیہ ادا کر کے اس کو چھڑا لیا۔ آخر وہ ایتھنز پہنچا اور اس نے اپنی مشہور اکیڈمی قائم کی، جس کو وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا تھا۔ یہاں 40 برس تک اس نے تعلیم دی اور طریقہ تعلیم وہی بحث اور مکالمے کا اختیار کیا جو اس نے سقراط سے سیکھا تھا۔ یہ اکیڈمی پہلے یونیورسٹی تھی جو 8 سال تک قائم رہی۔ اس نے بڑے بڑے آدمی پیدا کیے، جن میں سب سے زیادہ مشہور ارسطو تھا۔ افلاطون کے شاگرد ریاضیات کے خاص ماہر تھے، لیکن دوسرے علوم و فنون سے وہ بالکل ناواقف تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ افلاطون سیاسی نظریے کا تو بڑا ماہر تھا، لیکن سیاسی معاملات میں اپنے ہم عصروں کے مقابلے میں بہت ہی کم حصہ لیتا تھا۔ بڑھاپے میں اسے ساراکیوس کے بادشاہ کا استاد بننے کا اتفاق ہوا، لیکن ملک داری میں یہ ایک بار شریک ہونا بھی کچھ کامیاب نہیں رہا۔ افلاطون کے مکالمات میں سب سے زیادہ مشہور جمہوریت ہے، جس میں اس نے بتایا ہے کہ اس کے نزدیک بہترین حکومت کا نظام کیا ہونا چاہیے۔ دوسرے مکالمات میں اس فلسفے پر زور دیا گیا ہے کہ افکار و اعیان حقیقی وجود رکھتے ہیں۔ افلاطون کی تصنیفات کا اثر ارسطو سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ 347 قبل مسیح میں ایک دن وہ ایتھنز میں کسی شادی کی ضیافت میں شامل ہوا اور وہیں فوت ہو گیا۔ وفات کے وقت افلاطون کی عمر 80 سال بتائی جاتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے افلاطون کی بائیوگرافی دیکھی۔ میں آپ لوگوں کے لیے مزید انٹرسٹنگ اور بائیوگرافیز بھی لاتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔